جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غامدی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کی براہ نشست میں خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں. پہلا سوال لیتے ہیں. دیدار حسین صاحب کراچی سے سوال کیجیے گا. مائک انمیوٹ کر کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد صاحب وعلیکم السلام. میں امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں. حامد صاحب میں کراچی پاکستان سے بات کرتا ہوں. حامد صاحب ہم نے جب بھی آپ کا کوئی ویڈیو سنی اور آپ کی تقریر یا تحریر دیکھی ہے تو آپ جب بھی کوئی قرآن کی آیت یا اس کو خاص واقعے کے ساتھ مختص کر دیتے ہیں تو ظاہر قرآن اس زمانے میں نازل ہوا تو انہی لوگوں کو مخاطب کر کے انہی واقعات کے مطابق ہی بات کرے گا. قرآن یہ تو نہیں کہے گا 1400 سال کے بعد یہ ہوگا تو اس کے لیے یہ ہوگا. ایگزامپل یہ شادیوں کے معاملے میں آپ نے کہا ہے کہ اسلام نے 4 شادیوں کی کوئی وہ نہیں کی، بلکہ اسلام نے یہ تو ایک واقعہ بتایا ہے وہاں کا کہ آپ یہ کر سکتے ہو. تو اس طرح اکثر آپ نے ایسے کیا. حدیث کی جب دیکھیں تو حدیث کے بارے میں آپ نے یہ اختیار کیا ہے تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ جب بھی دنیا میں کوئی بات کی جاتی ہے تو مخاطبین سے کی جاتی ہے. جو لوگ آپ کے سامنے ہوتے ہیں ان کو آپ خطاب کرتے ہیں. وہ جن چیزوں کو سمجھتے ہیں انہی کو بنائے استدلال بناتے ہیں. جو حکم دیتے ہیں انہی کو سامنے رکھ کر دیتے ہیں. البتہ ہر حکم، ہر بات اور ہر علمی حقیقت کے اندر ایک علت کار فرما ہوتی ہے، یعنی اس کے نیچے خود ایک حقیقت موجود ہوتی ہے. وہ حقیقت دیکھنا چاہیے کیا ہے. میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ قرآن مجید اپنے مخاطبین کے لحاظ سے تو مقامی اسلوب، مقامی لب و لہجے، مقامی زبان میں گفتگو کر رہا ہے، لیکن وہ اپنی اس حقیقت کے لحاظ سے آفاقی ہے. وہ حقیقت تلاش کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے جس کو اس نے بنیاد بنایا ہے. اس کو آپ حقیقت کہیے، بنائے استدلال کہیے، علت کہیے جیسے کہ ہمارے علماء کہتے ہیں، یا ریشنل کہہ لیجیے سمجھنے کے لیے. تو قرآن ہر جگہ اس کو بیان کرتا ہے. اب مثال کے طور پر وہ ان لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ کیا معبود بنا لیے ہیں اور کیسے تم اس کائنات میں خلقت کو دیکھتے ہو اور پھر بھی انکار کر دیتے ہو. تو اس میں جو چیز بیان کی گئی ہے وہ آفاقی ہے، لیکن گفتگو تو لوگوں کے لحاظ سے کی جائے گی، ان کی زبان میں کی جائے گی. اس کو قرآن نے خود واضح بھی کیا، فرمایا کہ یہ بلسان عربی مبین ہے، یعنی وہ زبان جو قریش بولتے تھے، جو پیغمبر بولتے تھے، اسی میں بات ہوگی. تو قرآن مجید کو پڑھتے وقت یہ دونوں پہلو ملحوظ رکھنے چاہیے، یعنی یہ کہ وہ خطاب کن سے کر رہا ہے، اس میں ان لوگوں کو متعین کیا جائے گا، بتایا جائے گا کہ اس وقت مشرکین عرب سے خطاب ہو رہا ہے، یہ اہل کتاب سے خطاب ہو رہا ہے، یہ مدینے کے اہل کتاب ہیں، یہ نواح کے اہل کتاب ہیں. اسی طرح مسیحی ہیں تو ان کو متعین کیا جائے گا، یہود ہیں تو ان کو متعین کیا جائے گا. پھر وہاں منافقین کی ایک پوری صنف پیدا ہو گئی تھی، ان کو متعین کر کے بتایا جائے گا. اس امت کے تمام بڑے مفسرین یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں. قرآن مجید کو وہاں سمجھ لیا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا کہ بات کے اندر کیا چیز کار فرما ہے، اس کا ریشنل کیا ہے، کیا وہ ہم سے متعلق ہے. تو قرآن آفاقی ہوتا ہے یا اپنا تعلق آنے والے زمانوں سے اس ریشنل یا علت کی بنیاد پر قائم کرتا ہے. اسی کو ہمارے علماء اس طرح بیان کرتے رہے ہیں کہ ان الحکم یدور مع اللہ وجودم وعدما. جو بات بھی قرآن میں کہی جائے گی، جو حکم بھی دیا جائے گا، جو فیصلہ بھی سنایا جائے گا، وہ اپنی اس حقیقت کے ساتھ سنایا جائے گا. وہ علت پیش نظر ہوگی، وہ موجود ہوگی، حکم وہاں پہنچ جائے گا، موجود نہیں ہوگی تو نہیں پہنچے گا. تو اس کو سمجھ لینا چاہیے. جی بالکل واضح. ہم سب اس میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے نا کہ اگر حکم کو اس کے اسی پس منظر میں دیکھا جائے تو اس سے قرآن مجید جو ہے وہ محدود ہو جائے گا. تو پھر تو قرآن مجید میں جو انبیاء کی اتنی سرگزشت سنائی گئی ہے تو ان میں سے بھی کوئی ابھی نہیں پایا جاتا، تو پھر اس لحاظ سے تو پھر پورا قرآن مجید ہی محدود ہو جائے گا. قرآن مجید محدود ہے، واقعہ یہی ہے. وہ ایک خاص قوم سے خطاب کر رہا ہے، مثالیں بھی انہی کی دے رہا ہے، لیکن وہ آفاقی اور عالمگیر ہے اپنے ریشنل کے لحاظ سے. بالکل واضح. آگے بڑھاتے ہیں. کامران زیب صاحب سوال کیجیے گا. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. جی سوال کیجیے.
سر میرا چھوٹا سوال ہے پرپز آف لائف پر، تھوڑا سا میں اس کو ڈیفائن کرنا چاہوں گا کہ جس طرح میں ایک ہمیں دیا گیا کہ وید بتایا گیا کہ ہماری زندگی ہے مذہبی طور پر، اس کا آخرت کے بعد آخرت میں حساب ہوگا. میرا کوشچن ہے کہ اگر آخرت میں حساب ہونا ہے، ہماری اب کی زندگی وہ ہے، تو پھر ادھر کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا، صرف اس زندگی کے لیے جینا یا ادھر بھی کچھ کرنا؟ جی واضح. نہیں، اس زندگی کے لیے بھی یہاں جینا ہے اور اس زندگی کے لیے بھی یہاں جینا ہے. یہ دنیا کی زندگی ہے جس میں سب کچھ ہونا ہے. یعنی ہمیں یہ زندگی دی گئی ہے، اس لحاظ سے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے، اور جو صلاحیتیں ہمیں دی گئی ہیں ان کو اسی دنیا میں استعمال کرنا ہے، آخری درجے میں استعمال کرنا ہے. اور جب ان کو استعمال کرنا ہے تو یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ امتحان ہے، ابتلا ہے، اور اس امتحان میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم اپنے رویوں میں پاکیزگی اختیار کرتے ہیں یا اپنے آپ کو برائی سے آلودہ کر لیتے ہیں. یہ امتحان ہے. تو اس میں اگر ہم کامیاب ہو جائیں گے تو اس دنیا کی زندگی ہی میں جو کچھ ہم کریں گے اس کا نتیجہ نکلے گا. تو دنیا کی زندگی میں جو ہم کرتے ہیں اور یہاں کے لیے کرتے ہیں اس کا بھی نتیجہ نکلتا ہے. وہ ہم خود دیکھتے ہیں، نہ نکلتا ہوتا تو کرتے ہی کچھ نہ. اور جو کچھ اگلی زندگی کے لیے کرتے ہیں وہ بھی اسی میں کرتے ہیں. اس کو بھرپور طریقے سے گزاریں گے تو امتحان میں کامیاب ہوں گے، اور جتنے بھرپور طریقے سے گزاریں گے اتنے ہی زیادہ درجات بلند ہوں گے. تو اس لیے یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے امتحان کی زندگی بنائی گئی ہے. سب کچھ یہاں ہونا ہے، وہاں تو نتیجہ نکلنا ہے، وہاں تو آپ اطمینان سے جا کے سو جائیے گا. جی واضح ہو گیا. قمر اختر صاحب سوال کیجیے گا. قمر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن جو ہے وہ یقین کے درجات کے بارے میں ہے. جب بچپن میں ہم لوگ 5ویں 6ٹھی کلاس میں تھے تو دینیات کی کتاب میں یقین کے 3 درجات پڑھے تھے: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. اب اس وقت تو مختلف کتب میں اسم الیقین اور رسم الیقین کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن یہ میرے مطلب اس وقت کا ایشو نہیں ہے ٹاپک ڈسکس کرنے کے لیے. مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ کسی نے آپ کو بتایا کہ فلاں جگہ آگ لگی ہے تو آپ کے علم میں یہ بات آ گئی، آپ دور دیکھ لیا آپ نے، یا وہاں گئے آپ کو دھواں اور آگ نظر آئی تو یہ دیکھ لیا. پہلی بات کو علم الیقین کہا جاتا تھا، دوسری کو عین الیقین، اور تیسرا یہ تھا کہ آپ نے ہاتھ ڈال کر حدت محسوس کر لی تو اس کو حق الیقین کہا جاتا تھا. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اس وقت کی ترکیب کے مطابق عین الیقین دوسرے نمبر پر اور پھر حق الیقین آخر میں تیسرے نمبر پر آتا تھا. آپ کی 2024 پاکستان ٹور اکتوبر 30 کی ویڈیو دیکھی ہے، اور پھر 2 ہفتے پہلے 30 نومبر مطلب ابھی 22025 کی ایک گفتگو سنی جس میں آپ نے یقین کے ٹاپک پر تو نہیں بلکہ کچھ اور موضوعات پر بات کرتے ہوئے 2 سوالوں کے جواب میں فرمایا تھا کہ جب آخرت میں وہاں اللہ کے حضور جی اس وقت حاضر ہوں گے مختصر تو اللہ سے یہ پوچھ لیں گے مختصر کہ یہ اس سوال بات کا بھی پتہ سوال پر آئیے. سوال پر آئیے. جی اس سوال یہ تھا کہ اس وقت آپ نے یہ کہا ہے کہ اس مرحلے کو آپ نے عین الیقین سے تعبیر کیا ہے، یعنی حق الیقین کو دوسرے نمبر پر اور عین الیقین کو آخر میں بیان ٹھیک کیا ہے. ٹھیک واضح واضح. قائم صاحب یہ کیا آپ نے نمبر اوپر نیچے یہ بتائیے گا. بھائی اس دنیا میں ہم بس 2 ہی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. ایک ظن غالب ہوتا ہے. ہمارے سارے علوم کی بنیاد ظن غالبی پر ہے. ہم چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، اس میں جو چیزیں براہ راست مطالعے اور مشاہدے میں آ جاتی ہیں وہ تو وجودی حقائق ہیں، ان کے بارے میں عین الیقین ہی ہوتا ہے. لیکن کیا ہماری زندگی ان وجودی حقائق پر گزرتی ہے؟ ان سے ہم کچھ نتائج نکالتے ہیں. وہ نتائج ہیں جو سماجیات، عمرانیات اور اس طرح سائنس کے علوم بن جاتے ہیں. یعنی جو مشاہدات کیے جاتے ہیں ان مشاہدات کے اندر کیا قوانین کار فرما ہیں، وہ کس طرح کام کر رہے ہیں، وہ کیسے نتیجہ خیز ہوتے ہیں، ان کو ہم سمجھنے کی صحیح کرتے ہیں. تو اس میں زیادہ تر ہم جس مرحلے میں رہتے ہیں وہ ظن غالب کا مرحلہ ہے. یعنی ہمیں زیادہ امکان محسوس ہوتا ہے کہ بات ایسے ہی ہوگی، اور میں نے عرض کیا کہ زیادہ تر ہمارا علم بھی اسی پر مبنی ہے. اس سے آگے ظاہر ہے جب کوئی چیز بار بار تجربے میں آتی ہے، بار بار مشاہدے میں آتی ہے،
اور ہم اس کو تجربہ کر کے دکھا سکتے ہیں تو ایک نوعیت کا علم الیقین حاصل ہو جاتا ہے. یعنی گویا یوں سمجھیے کہ ہمارے یقین نے گمان سے آگے بڑھ کر اب باقاعدہ علم کی صورت اختیار کر لی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، ہوتا رہتا ہے، مذہب میں بھی ہوتا ہے، دوسرے علوم میں بھی ہوتا ہے. پھر یہ کہ جن چیزوں کو ہم علم کے درجے میں جانتے ہیں، یعنی وہ شاید مشاہدے میں نہیں آتی، ان کو ہم حواس کی گرفت میں نہیں لے سکتے، لیکن علم کے درجے میں جانتے ہیں، وہ کبھی کبھی پھر مشاہدے میں بھی آ جاتے ہیں. جب وہ مشاہدے میں آ جاتی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ عین الیقین بن جاتی ہیں. ایسے ہم نے دنیا میں برسوں جس چیز کا مشاہدہ کیا، بلکہ صدیوں تک، وہ یہ تھا کہ ہمیں سورج چاند گردش کرتے نظر آتے تھے. یہ مشاہدہ تھا. عقل نے کچھ سوالات اٹھائے تو عقل ہی سے ہم اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ معاملہ اس کے الٹ ہے، اور جب عقلی طور پر ہم نے اس کو جانا تو یہ علم الیقین بن گیا. پھر وہ آلات ایجاد ہوئے، ہمیں بہت سی سواریاں میسر آ گئیں، ہم نے خلا سے جا کے دیکھ لیا، ہم نے باہر سے بھی مشاہدہ کر لیا، تو وہی چیز ہمارے لیے اس سے اگلے درجے میں عین الیقین بن گئی. اب جو عین الیقین ہے اس میں پھر جب بہت سے شواہد جمع ہو جاتے ہیں اور ہر طرف سے وہ ہمارا احاطہ کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ بات اس پہلے درجے تک آ جاتی ہے، یعنی جو ہمارا وجودی حقائق کے بارے میں علم ہے اس درجے میں آ جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اب تو حق الیقین ہو گیا. تو یہ ترتیب ہے. کسی موقع پر ہو سکتا ہے کہ بیان کرتے ہوئے کسی خاص پہلو سے آگے پیچھے کوئی بات ہوئی ہو، لیکن یہی ترتیب ہے. ٹھیک، واضح ہے بات. آگے بڑھاتے ہیں. فیصل صاحب، فیصل باؤ صاحب سوال کیجیے گا. یہ السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام جناب، سوال کیجیے. سر میرا سوال یہ ہے کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کی بیٹیاں جو کہ سابقہ شوہروں میں ہیں، آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے. لیکن جو دوسری طرف ہے، ایک تو امام شافعی اور امام جو مالک ہیں، ان کا تو جو نقطہ نظریہ ہے وہ اور ہے. پھر ایک حدیث بھی ہے، روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کہ کوئی حرام چیز حلال کو حرام نہیں کر سکتی. تو سر یہ کیسے ہے کہ وہ تو بیوی تو زنا سے بیوی تو ہو ہی نہیں سکتی، تو کیسے ممکن ہے کہ حنفی لوگ اتنی سختی کے ساتھ منع کر رہے ہیں کہ یہ نکاح نہیں آپ کر سکتے؟ تو کائنڈلی سر اس کو آپ جو ہے صرف شرعی طور پر مجھے بتا دیجیے گا، اخلاقی طور پر رہنے دیجیے گا، کیونکہ وہ ممکن ہے کہ آپ اس نکاح سے انکار ہی کرتے ہیں. میرے بھائی، دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں. جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس میں خود ہمارے پروردگار نے بتا دیا ہے کہ کون کون سی عورتوں کے ساتھ شادی کرنا ممنوع ہے. یعنی وہ رشتے بیان کر دیے ہیں، وہ نسبی لحاظ سے بھی بیان کر دیے ہیں، رضاعت کے لحاظ سے بھی بیان کر دیے ہیں، اور سحری تعلق یعنی جہاں ہم شادی کرتے ہیں اس کے لحاظ سے بھی بیان کر دیے ہیں. وہ رشتے قرآن میں بیان ہو گئے ہیں. ظاہر ہے نکاح زیر بحث ہے. اب اس میں بعض اجتہادی سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. جب ہم دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں تو اجتہادی سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. یہ ایک اجتہادی سوال ہے کہ کیا نکاح کا تعلق ہی حرمت حلت کا فیصلہ کرتا ہے یا کوئی بدکاری بھی یہ مؤثر ہو جاتی ہے. تو میرے نزدیک اس طرح کا کوئی معاملہ اگر ہوا ہے تو ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ اس پر پردہ ڈالا جائے. اس کے بارے میں افشاء کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا، اس کی حوصلہ شکنی کی ہے. البتہ کوئی آدمی سامنے آ گیا، اس کے خلاف کوئی مقدمہ ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں اس کو سزا بھی دی جا سکتی ہے اگر وہ سزا کا مستحق ہوگا. اس کے بارے میں البتہ مزید ایک بات یہ کہہ دی گئی ہے کہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ بدکار ہے تو اب یہ کسی عفیفہ سے شادی نہیں کر سکتا. بس اتنی بات ہے. اس کے علاوہ باقی لوگوں کے قیاسات ہیں، ان میں جس بات پہ آپ کا عقلی لحاظ سے اطمینان ہو جائے، کیونکہ وہ لوگوں کے قیاسات ہیں، تو قیاسات کو عقلی لحاظ سے مانتے یا قبول کرتے ہیں. ہو جائے مان لیجئے. میرا زاویہ نظر یہی ہے کہ قرآن نے جو رشتے حرام کیے ہیں
وہ اس تعلق ہی سے حرام ہوتے ہیں جو تعلق لوگوں کے سامنے ہر لحاظ سے قاعدے کے مطابق قانونی ذمہ داریاں پوری کر کے ہوتا ہے۔ باقی کسی آدمی نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو میں نے عرض کر دیا کہ ہمیں یہ پسندیدہ نہیں قرار دیا گیا کہ ہم اس کا افشا کریں اور اس کو بدنام کرنے کی صحیح کریں۔ جی بالکل واضح، آگے بڑھاتے ہیں۔ عبد الرحمن ظفر صاحب سوال کیجیے گا۔ عبد الرحمن ظفر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا غامدی صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ آپ اکثر یہ بیان کرتے ہیں، مختلف جگہ آپ نے بیان کیا کہ جو سور جو ہے بیسیکلی جو جانور حرام ہے وہ درندگی کی وجہ سے حرام ہے، لیکن سور جو ہے تمام ماہرین کی کتابیں اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ بکری کی اسپیشیز سے ہے، لیکن یہ اس کی کچلیاں بھی ہیں اور گوشت بھی کھاتا ہے۔ لیکن یہ میں نے تھوڑا سرسری سا سرچ کیا تھا اس پہ، تو کہیں مجھے ملا نہیں ہے کہ یہ بکری کی اسپیشیز سے، تو آپ نے کس کے کتابوں کا حوالہ دیا ہے؟ اس کے بارے میں ذرا بہت زیادہ کتابیں پڑھنے کا شاید آپ کے پاس بھی وقت نہ ہو، پیٹانی کا ہی میں دیکھ لیجیے، معلوم ہو جائے گا۔ جی آگے بڑھاتے ہیں۔ قمر اختر صاحب سوال کیجیے گا۔ قمر اختر۔ سر میرا کوشچن میں نے آلریڈی پوچھ لیا تھا، لیکن اس کا تھوڑا سا حصہ بیچ میں رہ گیا تھا، تو اگر آپ دوبارہ مجھے الاؤڈ کرتے ہیں تو میں اسی سوال کا اینڈ والا جو تھا 3 لائنوں کا کوشچن ہے وہ جی پوچھیے۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ وہ اصل میں جو مجھے ڈاؤٹ جو ہو رہا تھا تھوڑا مطلب سمجھنے میں وہ یہ تھا کہ جب گاندھی صاحب جو فرماتے ہیں کہ وہ جب ہم قیامت میں وہاں پہنچیں گے تو وہاں پر جو ہے وہ ہمیں حق یقین ہو جائے گا، تو میرا کوشچن یہ تھا کہ اگر وہاں پر جا کر وہ حق یقین ہے جس کو کہ وہ سیکنڈ اسٹیج پہ رکھ رہے تھے، تو اس کے بعد بھی کوئی اسٹیج ہے مطلب جو قیامت کے بعد وہاں پر ہوگی، یا پھر وہ وہیں پر وہی اینڈ ہے مطلب سارا وہ ہمارے یقین کے نالج کا جو بھی ہے وہ؟ یقین تو ہو گیا بھائی، اب یقین میں آگے کیا کرنا ہے؟ آگے پھر وہاں سے لطف اٹھائیے، وہاں پر بھی آپ کوئی سفر جاری رکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں ان سے حظ اٹھائیں، آگے اللہ تعالیٰ کی مزید رحمت کے امیدوار ہوں، وہاں جا کے یہ کام کریں۔ جی آگے بڑھاتے ہیں۔ انجینئر محمد عمر فاروق صاحب سوال کیجیے گا۔ سر کیا ہم نان مسلمس کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، مینس جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ کیونکہ میں نے کافی ریورٹڈ مسلمس کی ویڈیوز دیکھی ہیں، وہ کافی افسردہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے پیرنٹس کے لیے دعا نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایز اے نان مسلم ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو میں نے قرآن میں تو یہ چیز میرے نظروں سے نہیں گزری ہے، آپ ذرا فرما دیں۔ ہر ایک کے لیے دعا کر سکتے ہیں، دعا اس کے لحاظ سے کرنی چاہیے، یعنی ہمیں کسی کی نیکی معلوم ہے تو اس کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے، کسی کا ایمان ہمارے علم میں ہے تو اس کے لیے قبولیت کی دعا کریں، کسی کی سیئات ہمارے علم میں ہے یا امکان ہے تو اللہ سے دعا کریں کہ اس کی سیئات کو درگزر فرمائے، اسے معاف کر دے۔ کسی نے بظاہر حقائق کو قبول نہیں کیا، غیر مسلم تھا یا مسلمان تھا اور بعض ایسی غلطیوں میں مبتلا تھا جس پر کفر کا، جس پر شرک کا، جس پر بدعت کا اطلاق ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار یہ تیرا عاجز بندہ تھا، اگر اس نے کوئی معذوری کی وجہ سے ایسا معاملہ کیا یا بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی اور تو کرم فرمانا چاہے تو تو عزیز و حکیم ہے، تو اس کے عذر کو قبول فرما لے۔ تو اس ہر لحاظ سے دعا کرنی چاہیے۔ جی آگے بڑھاتے ہیں۔ ملک حماد صاحب سوال کیجیے گا۔ اچھا السلام علیکم، میرا گاندھی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اکثر میرے ذہن میں ایک سوال چلتا ہے کہ جو یہودی ہیں یہ ایک تو مسلمانوں سے بھی کافی عرصہ پرانے تھے، ٹھیک ہے، اور انہیں اگر دیکھا جائے ان کے لیے کھانے بھی آسمانوں سے اترے، جنت سے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر طرح کے گناہ معاف کر دیے۔ باقی جتنے بھی پیغمبر تھے ان کی اقوام تھیں، کوئی ناپ تول کی کمی کی وجہ سے ان پہ عذاب نازل ہوا، وہ نیست و نابود ہوگی۔ اسی طرح کوئی بھی اور قوم تھی وہ اسی طرح ٹوٹلی دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی، پر یہودیوں کو آج تک کبھی نہیں مٹایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور ہمیشہ مسلمانوں پہ غلبہ اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں سے، چاہے وہ 600 سال حکومت کریں، 700 سال حکومت کریں، ایٹ دی اینڈ آ کے یہودی ہی بازی لے جاتے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی کچھ زیادہ لاڈلی قوم ہے، مطلب یہ میرے ذہن میں عجیب سا سوال چلتا ہے، اس کا مجھے جواب نہیں مل پایا۔ پوری ذریت ابراہیمی اللہ تعالیٰ کی منتخب قوم ہے، بنی اسرائیل بھی اور بنی اسماعیل بھی۔
دونوں اللہ پر ایمان لائے ہیں، دونوں نے اللہ کے پیغمبروں کو مانا ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی غیر معمولی ذمہ داریاں دی ہیں، قرآن مجید میں ان کی سرگزشت بیان ہوئی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آخری حجت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ ان کو بھی بڑی غیر معمولی سزائیں ملی ہیں، نعمتیں بھی ملی ہیں، سزائیں بھی ملی ہیں۔ دو جو بڑی سزائیں ہیں جس میں نبوکدنضر نے ان پر عذاب کا تازیانہ برسایا ہے اور پھر ٹائٹس نے، وہ دونوں بیان ہو گئے ہیں، قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، بلکہ ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بتایا ہے کہ قیامت تک ان پر عذاب کا تازیانہ وقتاً فوقتاً برستا رہے گا، اور اسی کے لیے یہ زندہ رکھے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سزا بھی دے رہا ہے، اور اس کی منتخب قوم ہے یہ بھی اور بنی اسماعیل بھی، ان پر اپنی عنایتیں بھی کر رہا ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ مٹا کیوں نہیں دیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ قانون قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ جو قومیں شرک کو مذہب کے طور پر اختیار کر لیتی ہیں ان کے لیے دنیا میں موت کی سزا ہے، یعنی اگر پیغمبر نے اتمام حجت کر دیا، اور جو اصلاً توحید کی ماننے والی ہیں ان کے لیے محکومی اور غلامی کی سزا ہے۔ تو یہ سزائیں دو ہیں، قیامت میں بھی یہی اصول ہے، شرک قابل معافی نہیں ہے، باقی گناہوں میں معافی بھی ہو سکتی ہے، اور تھوڑی سزا کے بعد جنت کا دروازہ بھی کھل سکتا ہے، تو ایک ہی قانون ہے۔ جی واضح، آگے بڑھاتے ہیں۔ مہد مغل صاحب سوال کیجیے گا۔ مہد مغل۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جی، میرا سوال ہے، یہ ایک سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سیاسی عقیدوں میں یہ ہونا چاہیے کہ حق خود ارادی حاصل ہو، تو کیا اگر پیسفل طریقے سے بلوچی علیحدگی کا مطالبہ کریں تو جائز ہوگا، جبکہ سی ایم بلوچستان کہتے ہیں کہ آرٹیکل 5 کہتا ہے کہ انکنڈیشنل لائلٹی ٹو اسٹیٹ ہونی چاہیے، تو کیا یہ آرٹیکل غلط ہے جو آرٹیکل 5؟ میں نے تو بطور اصول یہ بیان کیا ہے کہ 4 چیزیں ہیں جن کو سیاسی اقدار کی حیثیت حاصل ہے، اور میرے نزدیک وہ عقل اور فطرت کا تقاضا ہے، اس وجہ سے میں بھی ان کو بڑی اہمیت دیتا ہوں۔ یہ بات کہ انسانوں کی جان، مال، آبرو کو حفاظت حاصل ہو، بنیادی حقوق اسی اصول پر مبنی ہے، ان کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرے یہ کہ نظم و نسق جو بھی قائم کیا جائے وہ جمہوری اصولوں پر قائم کیا جائے، لوگوں کی رائے سے حکومتیں قائم ہوں اور ریاست کے ادارے ان کی بالادستی کو قبول کریں، اسی کو جمہوریت کہتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ قانون کی حکمرانی ہو، یعنی حکمران ہوں، عوام ہوں، وہ پہلے ایک قانون بنائیں اور قانون جیسے بنتا ہے اسی طرح بنایا جائے، پھر اس کے ذریعے سے حکومت کی جائے، کسی کی ثوابدید کا معاملہ نہ رہے۔ اور آخری چیز یہ کہ قوموں کے لیے حق خود ارادی مانا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے قاعدے بنائے جائیں جس میں کوئی قومیت جس کے پاس علاقہ بھی ہے، عوام بھی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کو اپنی الگ حکومت قائم کرنی ہے، تو اس کا قاعدہ مقرر کر دیا جائے کہ وہ ریاست کے موجودہ نظام سے کیسے الگ ہو جائے گی، اس کے قواعد بنا دیے جائیں تاکہ اس طرح کی مارا ماری نہ ہو، اس طرح کی تحریکیں چلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اس لیے اصولاً تو یہ بات طے ہے کہ حق خود ارادی ہر قوم کا حق ہے، اس کو ملنا چاہیے، یہی صحیح طریقہ ہے، لیکن پہلے اس کے لیے قواعد بنوانے پڑیں گے۔ اس وقت بہت سی جگہوں پر یہ قواعد نہیں ہیں، اقوام متحدہ کی سطح پر بھی اس میں کوئی بڑی قانون سازی نہیں کی گئی، اصولی سی بات کی جاتی ہے، لیکن بتانا پڑے گا نا کہ یہ مطالبہ کیسے ہوگا۔ مثال کے طور پر اسکاٹ لینڈ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہاں اس کو مان کر 2 مرتبہ ریفرنڈم ہو چکا ہے، تو کوئی قاعدے ضابطے اس کے بننے چاہیے۔ یہ 4 میرے نزدیک سیاسی اقدار ہیں۔ اس میں یہ بنیادی بات سمجھ لینی چاہیے کہ موجودہ زمانے میں جو قومی ریاستیں قائم ہوئی ہیں، اس میں ریاست اور حکومت دونوں کے معاملات بہت متعین ہو گئے ہیں اور وہ الگ الگ ہو گئی ہیں۔ قدیم زمانے میں ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں ایک قوم بستی ہے، تو بس ریاست وجود میں آ گئی،
اب انہوں نے حکومت قائم کرنی ہے، وہ ایک ہی قوم ہے، کوئی رنگ کا، نسل کا، زبان کا اختلاف نہیں ہے، حکومتیں بن جاتی تھیں۔ پھر دوسرا دور سلطنتوں کا آیا، اس میں فتوحات فیصلہ کرتی تھی۔ کوئی بڑا فاتح اٹھ کھڑا ہوا یا کوئی قوم فاتح بن کر اٹھ کھڑی ہوئی، وہ بہت سی قوموں کو مغلوب کر لیتے تھے۔ یہ معلوم ہے کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، یہ فاتحین بھی رخصت ہو گئے۔ معلوم ہے کہ خود ہمارے ہندوستان میں برطانیہ کی حکومت قائم رہی، وہ ایک بڑی سلطنت تھی، اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ اب عام طور پر مان لیا گیا ہے کہ قومی ریاستیں قائم ہوں گی۔ قومی ریاستوں میں دو چیزیں تو وہی ہیں جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں، یعنی ایک علاقہ ہونا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ جو ان کے لیے اب حدود اربع بنا دیے گئے ہیں، انہی حدود اربع میں رہنے والے سب لوگوں کو ریاست کے باشندے مان لیا جائے۔ یعنی حقیقت میں جو فیصلہ کیا گیا ہے اس میں سب کو برابر کی حیثیت دے دی گئی ہے۔ یہ اب نسل کی بنیاد پر، محض رنگ کی بنیاد پر بننے والی حکومتیں نہیں ہیں۔ جس جگہ پر جو لوگ رہتے ہیں، وہ مسیحی ہیں، وہ بدھ ہیں، وہ ہندو ہیں، وہ مسلمان ہیں، ان سب کو برابر کی حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے۔ تیسری چیز نئی ہے، اور وہ پچھلی چند صدیوں میں بہت ڈیولپ ہو گئی ہے، وہ یہ کہ ریاست نے اپنے بعض ادارے مستقل بنا لیے ہیں، انتظامیہ، عدلیہ، اسی طریقے سے فوج، پولیس۔ تو یہ وہ ادارے ہیں جو اب ریاست کے ادارے ہیں، یہ مستقل ادارے ہیں۔ یہ اب کسی بادشاہ کے ذریعے سے نہیں بنتے، کسی فاتح کے ذریعے سے نہیں بنتے، یہ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ریاست کے یہ ادارے مل کر، علاقہ ہے، لوگ ہیں، یہ ریاست بنتے ہیں، اس میں حکومت قائم کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ بڑی کشمکش اب پیدا ہو جاتی ہے کہ جو حکومت قائم کی جائے گی، اگر وہ لوگوں کی رائے سے قائم ہوتی ہے تو یہ ادارے اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، یعنی دوسرے لفظوں میں ریاست کیا معاملہ کرے گی۔ تو ریاست اور حکومت کے درمیان ایک کشمکش بھی ہے۔ بعض جگہوں پر حکومت کی، سول حکومت کی بالادستی ریاست نے مان لی ہے، اس کو رضاکارانہ طور پر قبول کر لیا ہے کیونکہ طاقت ریاست کے پاس ہے۔ بعض جگہوں پر شراکت اقتدار کا طریقہ ہے، جیسے ہمارے ملک میں بھی ہے، اور بعض جگہوں پر ریاست ہی حکومت کر رہی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں ابھی آپ اس زمانے سے بہت دور ہیں جہاں ہر قوم کا حق خود ارادی مان لیا جائے اور پھر اس کے لیے پرامن قواعد بھی بنا دیے جائیں۔ تو جو صورتحال ہے اس کو سمجھ کر معاملہ کرنا چاہیے۔ جی بالکل واضح ہے۔ وسیم ضیاء صاحب سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ عامر صاحب، پچھلے مہینے کی ایک کنٹینیوٹی میں کویسچن تھا کہ جب امام فرائی صاحب نے ریسرچ شروع کی ہوگی اسلام پر، تو اس وقت جو ڈیٹا موجود ہوگا ان کے پاس، وہ سلفی ہوگا یا جو اماموں کا نالج ہوگا وہ ہوگا، یا فلسفے کا نالج ہوگا جس میں تصوف ہے۔ تو انہوں نے اس ڈیٹا بیس سے باہر کھڑے ہو کر ایک اور ڈیٹا کو انہوں نے مشاہدے میں لائے، اور انہوں نے یہ نظم القرآن کی دریافت کی قرآن کے اندر سے۔ تو میں اگر یہ دو ڈیٹا بیس کو حصہ کروں، ایک قرآنک ڈیٹا بیس ہے اور ایک غیر قرآنی ڈیٹا بیس ہے جس پر پہلے سے ایک فکر موجود تھی، تو اس کے بعد امام اصلاحی اور پھر آپ نے بھی جو ڈیٹا کو آبزرو کیا وہ تو آلریڈی ایگزسٹ کر رہا تھا، ایک امام فرائی کا ڈیٹا تھا اور ایک پہلے سے ایگزسٹ کرتا ہوا ڈیٹا تھا۔ تو ہمیں نہیں لگتا کہ جب ہم ریسرچ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم ابھی تک اس ڈیٹا بیس سے باہر نہیں نکل سکے کہ ہمیں اگر دین پر ریسرچ کرنی ہے تو ہم باہر کھڑے ہو کر جی جو ہے وہ اس کو ریویو کریں۔ ٹھیک، واضح۔ یہ آپ کی ہمت ہے جی، ضرور کریں۔ ہم لوگوں نے بھی اپنے اپنے زمانے میں یہی کیا۔ اگر آپ دیکھیں تو جو بڑے لوگ ہمارے ہاں پیدا ہوئے ہیں وہ زیادہ تر باہر نکل گئے۔ جیسے مولانا ابوالکلام آزاد نے تو اپنے الہات کی داستان بھی بیان کر دی ہے، تو باہر نکل کے بھی لوگوں نے اس سارے معاملے کو دیکھا ہے۔ لیکن جب انسان اچھی طرح مطمئن ہو جاتا ہے کہ روایت اصول میں بالکل درست چل رہی ہے، میں نے بھی جب اس کی تحقیق کی تو میں بالکل واضح ہو گیا کہ ہمارے ہاں جو علم کی روایت قائم ہوئی ہے، دیکھیے دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہے نتائج، اس کے لحاظ سے بہت سی باتیں لوگ مانتے ہیں، لیکن علم کی ایک روایت ہے، مثلا یہ کہ
قرآن مجید عربی زبان میں ہے، زبان کو کیسے دیکھنا ہے. مثال کے طور پر اس میں جو علوم و فنون پیدا ہوتے ہیں ان میں تحقیق کا کیا طریقہ اختیار کرنا ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کی کیا حیثیت ہے، سنت کی کیا حیثیت ہے. تو ان سب کو دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہماری روایت نہایت محکم ہے، نہایت شاندار ہے. اس میں بعض جگہوں پر بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، ان کو متعین کر کے درست کرنا چاہیے. وہ انسانی کام ہے، ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن یہ روایت کے اندر کھڑے ہو کر ہے. بالکل ایسے ہی جیسے سائنس کی ایک روایت ہے، اس میں کھڑے ہو کر گلیلیو نے، نیوٹن نے، اسی طرح آئنسٹائن نے اس روایت کے اندر ہی کھڑے ہو کر اس کی غلطیوں کو بھی درست کیا ہے اور اس کو آگے بھی بڑھایا ہے. تو میرے نزدیک ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے علم میں کوئی بنیادی انحراف ہو گیا. وہ صحیح چلے ہیں، اسی طرح ہونا چاہیے تھا. وہی آلات انہوں نے استعمال کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فراہم کیے ہیں، اور اس میں اصول کے لحاظ سے بالکل درست فیصلے کیے ہیں. تاہم انسانی کام ہے، اس کی غلطیاں متعین کرنی چاہیے. وہ غلطیاں متعین کر کے میں نے ان کو بتا دیا ہے. میری کتاب میزان میں اصول و مبادی کا اگر آپ باب پڑھیں تو اس میں بالکل تعین کے ساتھ میں نے بتا دیا ہے کہ وہ بڑی چار کیا چیزیں ہیں جو ہماری روایت میں بہت تحقیق اور تدقیق کے بعد اصلاح کا تقاضا کرتی ہیں. بہت شکریہ. خاتمہ کرتے ہیں، اگلے ہفتے ملتے ہیں. اللہ حافظ.